الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله مولانا العظيم بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک مرتبہ محبتوں بھرا درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ یا رسول اللہ، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ماہ سفر المظفر شروع ہو چکا، ماہ رضا سب کے لیے مبارک ہو۔ میں آپ کے سامنے ہو سکتا ہے لمبا بیان یا لمبی تقریر نہ کر سکوں، احباب کی محبت غالب آئی جس کی وجہ سے آپ کے سامنے مجھے حاضر ہونا پڑا۔ اسی لیے آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے کہ رات کے وقت کالا چشمہ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ میرا شوق نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اسٹائل کے لیے لگایا ہوا ہے، آنکھوں میں شدید تکلیف ہے۔ ویسے بھی ممبئی والے کب کیا لگائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کو میں سب سے پہلے اس کی وضاحت دے دوں کہ یوٹیوبر حضرات بہت سارے اس پر اتنا مسالہ بعد میں لگائیں گے۔ بہرحال میں یہ دعا کرتے ہوئے آیا، منور میری آنکھوں کو میرے شمشیر کو ہاتھ، اس لیے کہ میں جن کے دربار کا ادنا غلام ہوں، مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی، ہمیں تو ابھی آج آنکھوں کی ایک چھوٹی تکلیف ہوگی، لیکن میں نے مشاہدہ کیا ہے اس عظیم المرتبت بزرگ کو افریقہ کی سرزمین پر، جب آپ کی آنکھوں میں شدید تکلیف تھی، ڈاکٹر نے مشورہ دے دیا تھا کہ سوائے آپریشن کے کچھ نہیں ہو سکتا، تو آپ نے آپریشن کے لیے حامی بھلی تیار تو ہو گئے، لیکن یہ انوکھا آپریشن تھا، آپ نے ڈاکٹر کو بے ہوشی کا انجیکشن لگانے نہیں دیا۔ ڈاکٹر نے بہت اصرار کیا کہ آپ تکلیف بہت زیادہ ہو جائے گی آپ کے لیے، آپ نے فرمایا میں سہ لوں گا، لیکن بے ہوشی کی حالت کو میں پسند نہیں کرتا۔ اسی حالت میں آپ کا آپریشن بھی ہوا، آنکھوں سے خون بھی رستا رہا۔ عزیزان کرام وقار، اس عظیم تقوی کی جھلک ہم نے دیکھی ہے اور اسی نیت سے ہم حاضر آئے۔ ہمارا ان کا کہاں کمپیریزن، کوئی نہیں، چہ نسبت خاک را با آسمان پاک، کوئی مٹی کو آسمان سے کیا نسبت ہے، لیکن ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان بزرگوں کے فیض سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو دنیا میں اور آخرت میں سرخروئی عطا فرمائے۔ تھوڑی کچھ باتیں تو آپ کے سامنے عرض کر کے جائیں گے۔ ابھی محرم الحرام گزرا ہے اور ہر علاقے میں تذکرہ امام حسین کو سن کر کے لوگ جوان ہو بھی چکے ہوں گے، اس لیے کہ ہمارا یہ وتیرہ ہے کہ ہم کربلا کی داستان رونے دھونے اور ماتم کرنے کے لیے نہیں سناتے۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا شیوہ یہ ہونا چاہیے، حسین اعظم کا تذکرہ کوئی اہل دل حضرات میں سے سنائے
تو میرا تو یقین یہ کہتا ہے 80 سال کا بوڑھا بھی سنے تو 25 سال کی جوانی آ جانی چاہیے۔ ہاں ہمیں پتا ہے اہل بیت اطہار میں، رسول اللہ کے خاندان کے شہزادوں میں بہت سارے انتقال کر چکے، ان کی شہادتیں ہوئی، ان کو کاٹا گیا، ان کے ساتھ دردناک انداز میں وہاں پر معاملات پیش آئے، سب اپنی جگہ پر۔ لیکن کربلا کے میدان میں صرف اور صرف یہ مظالم اور یہ مسائل ہی نہیں بیان کیے جائیں، بلکہ اپنے نوجوانوں کو یہ بتایا جائے باطل قوتیں چاہے کتنی بڑی طاقت کے ساتھ کیوں نہ آ جائیں، اگر تم حسینی ہو تو کوانٹیٹی کبھی نہیں دیکھو گے، کوالٹی دیکھو گے۔ تم اگر حسینی ہو تو کبھی یزیدی فوج سے نہیں گھبراؤ گے۔ آج لوگ اسی بات سے تو پریشان ہیں، ہم مائنورٹی میں ہیں، ہم اقلیت میں، ہماری تعداد کم ہے۔ یہ باتیں کہنا چھوڑ دو، میں جانتا ہوں پوری تاریخ میں ہمیشہ حق اور باطل کی لڑائیاں دیکھو تو ہم ہمیشہ مائنورٹی میں ہی رہے، کبھی ہم تعداد کے بل بوتے نہیں میدان میں آئے۔ میرے عزیزوں، تاریخ کی سچائیاں آج بھی گواہ ہیں، بدر کے میدان میں رسول اللہ کے ساتھ جو تھے کیا وہ مائنورٹی میں نہیں تھے؟ وہ 313 تھے لیکن 1000 پر بھاری تھے۔ اور سب سے بڑی اقلیت چھوٹی سی تعداد تو کربلا کے میدان میں ہے، جہاں 82 افراد 72 شہید ہو گئے، اور سامنے 1 گنا 10 گنا 100 گنا نہیں 22,000 کی تعداد۔ کسی بھی اہل عقل کے سامنے رکھو یہ بات تو وہ نہیں تسلیم کرے گا کہ اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن تاریخ نے یہ بتا دیا ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے وہ باطل طاقتوں کی تعداد کو کبھی نہیں دیکھتا، وہ حق کا اعلان کرتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا یقین یہ ہے آج اگر بالفرض گردنیں کٹ جاتی ہیں، ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو ہو جائے، لیکن ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہم نے آج تک 14 صدیوں میں تاریخ کو دہرایا ہے، بار بار پڑھا ہے، بار بار سنا ہے، کسی مجمع میں کہیں یزید کا نعرہ نہیں لگتا، کہیں اس کا نام نظر نہیں، کوئی ضروریت نظر آتی ہے، لیکن ہر محلے میں حسین ضرور نظر آتا ہے، ہر مسجد کی جوان حسین ضرور نظر آتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہی تو بات ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، جاؤ دمشق جہاں حکومت تھی، تخت تھا یزید کا، جا کر کے پوچھو کہ یہاں کبھی دارالامارت، کبھی یہاں پر قصر خلافت اور کبھی تاج و تخت یزید کا لگا کرتا تھا، وہ کہاں ہے؟ لوگ مذاق کریں گے اب تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا قبر کہاں ہے؟ بعض لوگ بتاتے ہیں پورے دمشق کا کوڑا کرکٹ جہاں پھینکا جاتا ہے ایک گڑھا ہے جو ڈمپنگ گراؤنڈ ہے، وہاں یزید کی قبر چھپ گئی، ختم ہو گئی۔ 3 سال حکومت کیا لیکن قبر بھی مفقود، نامعلوم ہے۔ اور دوسری طرف اللہ آپ کو توفیق دے کربلا کے میدان میں بھی چلے جاؤ اور لوگوں سے پوچھو، ہم نے سنا ہے یہاں ایک میدان تھا، یہاں کے ریگزاروں میں آل رسول کا خون بہ گیا تھا، یہاں ان کے ٹکڑے کیے گئے تھے، وہ کہاں ہے؟ لوگ یہاں پر بھی تم سے کہیں گے اب وہ خون نہیں ہے، اب وہ ٹکڑے نہیں ہیں، بلکہ کربلا کا میدان تو ایک حزین آبادی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اور یہ دیکھو چمچماتا ہوا سونے کا گنبد جو تمہیں نظر آ رہا ہے، اس پر ایک حزین سرخ رنگ کا جھنڈا لہرا رہا ہے، یہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے شاہ اسد حسین آج بھی بادشاہ حسین ہے۔ میرے عزیزو، کربلا ہم نے بہت سنا ہے، لیکن میں تمہارے دلوں کے اندر وہ جوانی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑا سا وقت آپ مجھے دیں۔ میرے عزیزو، یہ سرخ جھنڈا پوری دنیا کو آج بھی بتا رہا ہے۔ اچھا، اور ایک دوسرا تجربہ میں آپ کو بتاؤں، یزید حکومت کو حاصل کیا، تخت بھی حاصل کیا، اور فوج بھی اس کے پاس، پیسہ بھی تھا، مال بھی تھا، لیکن زیادہ دن تک چل نہ سکا۔ یہ یزید کی داستان بار بار آج بیٹھے ہوئے نشیری حکومت کو سنایا کرو۔ تم 5 سال کے ہو اور وہ پوری طاقت و قوت کے ساتھ حاصل کیے ہوئے جب مفقود ہو گئے، معدوم ہو گئے، تم تو ہواؤں میں ویسے ہی چلے جاؤ۔ لیکن ایک اور تجربہ میں آپ کو بتاؤں، امام حسین شہید کربلا، امام علی مقام کے دربار میں جاؤ کبھی، ان کے مزار اقدس کے پاس حاضری دینے پر ایک رکعت طاری ہوتی ہے،
لیکن ہم نے ہر سال دیکھا ہے لوگ دور دراز سے آتے ہیں، چٹھیوں میں کچھ لکھ کر لاتے ہیں اور قبر حسین پر ڈال کر چلے جاتے ہیں۔ وہ چٹھیاں جو ہے وہ تو اتنی بڑھ جاتی ہے کہ چھت تک لگنے لگ جاتی، اتنا انبار جمع ہوتا ہے۔ ہم نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، لوگ اپنی اپنی حاجتیں اس میں لکھ کر کے ڈال دیتے ہیں، وہ گھر پہنچنے تک ان کی حاجت پوری ہوتی ہے۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، اعتقاد ہے، کسی کا بچہ بیمار، کسی کے گھر میں تکلیف، کسی کی ماں بیمار، کسی کا باپ بیمار، کسی کی تجارت میں خسارہ، کوئی کسی حالت میں ہے، وہ لکھ کر کے لا کر کے ڈالتا ہے مولا حسین کے دربار میں آج بھی حاجتیں پیش ہو رہی ہیں اور حاجت روائی بھی ہو رہی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، جس کے 72 ٹکڑے کر دیے گئے ہوں، پورے میدان کربلا میں الگ الگ جسموں کو کاٹ دیا گیا ہو، 72 نیزے لگا دیے گئے ہوں، لیکن قبر پاک پر آج بھی پوری مخلوق اپنی حاجتیں لے کر پیش ہو رہی ہے اور حاجتیں پوری ہو رہی ہے۔ اس بات کو بتانے کا مقصد یہ ہے، تخت و تاج کا نام طاقت نہیں ہے، حق کی بارگاہ میں سر کٹا دینے کا نام طاقت و قوت ہے۔ بادشاہ ہمیشہ وہی رہتا ہے جو حب رسول میں فنا ہو جاتا ہے۔ آپ اگر دیکھنا چاہیں تھوڑے دن دیکھ لینا میرے عزیزو، طاقت و قوت اسی کو حاصل ہے جو اللہ کے رسول کی محبت میں فنا ہوتا ہے۔ محبت مصطفیٰ میں جو فنا ہو گیا وہ حقیقی زندگی پا گیا۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی سیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یوں فرماتے ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اصل مسئلے کو تم سمجھ جاؤ اے نوجوان، یہاں پر طاقت و قوت اس کا نام نہیں ہے جو حاصل کی جا رہی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں بڑی بڑی تنظیمیں بنا کر وہ طاقت نہیں حاصل کی جاتی ہے، بڑی بڑی فوج بنا کر وہ طاقت حاصل نہیں ہو پاتی، جو ایک عشق رسول کے سادہ قلم میں طاقت ہوتی ہے، زبان میں طاقت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا بریلی کے امام کا ڈنکا آج پوری دنیا میں گونجتا ہے، ان کی فوج کہاں ہے، ان کا محل کہاں ہے، ان کے تخت و تاج کہاں ہے؟ نہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی بڑی فوج نہیں بنائی، نہ ہی مریدین کثرت سے ان کے تھے، لیکن ایک جگہ بیٹھ کر عشق رسول پلاتے رہے اور خود فنا ہوتے رہے۔ اللہ کریم نے ایسی ان کو ایسا مقام عطا کیا جس کو وہ خود کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں اپنے آپ کو حضور کی محبت میں فنا کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کی زبان پر ان کا نام ایسے جاری کر دیا، ہر چپے چپے سے آواز آتی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ۔ اس لیے حاصل کلام یہ کی ہے، میری تقریر کا عنوان بھی یہی ہوتا ہے، ایک ہی عنوان ہے، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور ہمارا انٹروڈکشن اگر کوئی پوچھتا ہے آپ کیا ہیں، تو ہم تو اپنا تعارف یوں کراتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، جو ان سے بیگانہ ہوا ہم نے اس کی گرتی ہوئی عزتیں بھی دیکھی، اور جب ان کے قدموں میں آ گیا اس کی بڑھتی ہوئی عزت بھی دیکھی۔ میرا ایک جملہ یاد رکھو، ایک جملہ یاد رکھو، اس مولا کی، اس آقا کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو۔ یہ پریکٹیکلی بتا رہا ہوں، اس نبی محترم کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو۔ اعلیٰ حضرت آج تک ہمارے دلوں پر راج کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ بڑے پٹھان تھے، اس لیے راج کر رہے ہیں کہ ہم سب کی زندگی میں بھی دیکھا ہے انہوں نے پوری زندگی وقف کر دی تھی میرے مصطفیٰ کے نام پر، اور کہا بھی تھا بارگاہ مصطفیٰ میں
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں یوں عرض کرتے تھے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. وہ بریلی میں رہ کر کے یوں کہتے تھے، جان و دل عشق و عقل و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. جس کا دل ہمیشہ بارگاہ مصطفیٰ سے جڑ جائے وہ مقام حاصل کر کے رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے نام کو بھی زندہ رکھتا ہے، اس کے کلام کو بھی زندہ رکھتا ہے. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، 700 سال پہلے گئے ہوئے ایک بزرگ ہیں امام شرف الدین بوصیری. کیا آپ نے کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن جس جگہ بھی جائیں، عرب ہو کہ عجم ہو، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ قصیدہ آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ آج تک چل رہا ہے. زبان آپ کی نہیں ہے، آپ کی زبان عربی نہیں ہے. افریقہ میں جاؤ ان کی زبان بھی عربی نہیں. ارے چائنا میں جاؤ جو مسلمان جی رہے ہیں ان کی بھی زبان عربی نہیں، لیکن مسجدوں میں جھوم کر پڑھتے ہیں مولا صلی وسلم دائما ابدا. کیوں؟ اس لیے کہ عشق کی کوئی زبان نہیں ہوتی. ہم نے مصر کی سرزمین پر دیکھا ہے جو عربی پیدائشی عربی ہے. ہر جمعہ پہ ایک جگہ محفل مولود ہوتی، بڑے بڑے بزرگ وہاں ہوتے، علماء، اور ہم بھی وہاں شریک ہوتے. جب محفل ختم ہوتی، ہندوستانی طلباء جو پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے ہماری طرف دیکھ کر جو وہاں کے بڑے شیخ ہوتے وہ کہتے، تم ہندوستانی ہو؟ کہا وہ سلام پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ محفل عربیوں کی ہے، سلام مصطفیٰ جان رحمت. ہم پڑھتے جھوم کر. ایک دن ہم نے اس استاد محترم سے پوچھا تھا، آپ کو سمجھ میں آتا ہے؟ یہ اردو میں لکھا ہوا کلام ہے. وہ کہتے ہیں سمجھ میں تو نہیں آتا، لیکن جب تم لوگ پڑھتے ہو تو عشق مصطفیٰ میں اضافہ نظر آتا ہے. یہ ہے میرے عزیزو، تار جڑا ہوا ہو میرے آقا کی بارگاہ سے، اس کا کلام ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اس کا نام بھی زندہ رہتا ہے. اور پھر آپ دیکھ لینا، وہ کیڑے مکوڑے تو یوں ہی فنا ہو جاتے ہیں جن کو بارگاہ مصطفیٰ میں بھونکنے کے لیے خریدا جاتا ہے. یہ چند دنوں کے ہوتے ہیں، اس کے بعد تو ان کا نام بھی نہیں ہوتا، نشان بھی نہیں ہوتا. یہ ہر زمانے میں، صرف آپ کے زمانے میں نہیں ہے. ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ سب نام تو یاد ہوں گے، لیکن یہ کیا گستاخی کرتے تھے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. ان کی گستاخیاں کوئی یاد رکھتا ہے؟ حضور کو انہوں نے کیا کیا جملے کہے تھے یہ نہیں معلوم. ہر زمانے میں بڑے بڑے پاکھنڈی آئے، لیکن ان کے جملے کسی کو یاد نہیں رہے. ہمارے دور میں بھی بھونکنے والے کتے بہت آئے، یہ فنا ہو جائیں گے، لیکن ان کے جملے کسی کو یاد نہیں رہیں گے. پوری امت کو اگر کچھ یاد رہے گا تو کیا یاد رہے گا؟ وہ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. یہ حسان بن ثابت نے 1400 سال پہلے کہا تھا میرے آقا کو دیکھ کر، اور وہ آج تک گنگنایا جاتا ہے اور یاد رکھا گیا ہے. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں، ایک دن میں مسجد نبوی کے طرف آیا اپنے گھر سے. آج کی رات 14ویں شب کی رات، 14ویں شب تھی. چاند آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا تھا. اچانک اسی اثنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آتے ہیں. آپ کے جسم اقدس پر سرخ دھاری دار جبہ تھا اور چہرے انور پر جو شعاعیں تھی. حضرت جابر کہتے ہیں، کبھی میں نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتا اور کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا، اور سوچتا کہ میں کس کو زیادہ حسین کہوں، اس 14ویں کے شباب والے چاند کو یا اس مصطفیٰ کے حسین رنگت والے چہرے کو. آخر میں کہتے ہیں، میرے عقل نے بھی جواب دیا، میرے عشق نے بھی جواب دیا. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے، حضرت کا چہرہ صاف. یاد ہے اگر آج قوم کو یاد نہیں رہیں گی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت، کیونکہ قرآن کی بولی ہے جو کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. میرا رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ، سب کو یاد ہے، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے
न मिटा है न मिटेगा कभी। और मेरे मुस्तफा की बात आई, हजारों कटेंगे, जलेंगे और कत्ल हो जाएंगे, शहादतें हो जाएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे नबी का नाम कभी खत्म होगा, कभी नहीं होगा। हम जैसे लोगों की लाखों शहादतें हो जाएं, मेरे नबी पाक की अजमत पर एक नुक्ता भी नहीं आएगा, रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, या रसूल अल्लाह दम में जब तक दम है जिक्र उनका। हाँ, हमारा शिवा यही होना चाहिए। अब कौन को क्या याद है और क्या याद नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। यजीद की सीरत लोगों से पूछ लो, बायोडाटा सबको पता नहीं होगा, कुछ पढ़े लिखे लोग अगर उसमें तहकीक करने चले गए तो मालूम कर ले, लेकिन मेरे आली मकाम इमाम हुसैन आजम के बचपन से लेकर शहादत तक के मामलात हर सुन्नी घराने को मालूम है। किस तरह मेरे नबी ने उन्हें चूमा था, किस तरह उनको कंधों पर बिठाया था, किस तरह सजदे में जाते तो हुसैन खेलते हुए हुजूर की पुश्त पर चढ़ जाते, ये सब हालात मालूम है या नहीं? आशिकों की हर चीज महफूज हो जाती है, गुस्ताखों को वैसे ही फना कर दिया जाता है। अबू लहब की सीरत किसी को याद है? अबू जहल की, उतबा शैबा की, किसी की याद नहीं, लेकिन मेरे मुस्तफा की जो बात करता रहा रब ताला ने उसकी पूरी जिंदगी को महफूज कर दिया। शरफुद्दीन मूसवी महफूज है। अरे मियाँ, हम तो फारसी जानते नहीं, लेकिन फिर भी फारसी कलाम में मशहूर जमाना साजी शिराजी को जानते हैं, जिन्होंने कहा था बलगल उला भी कमालिही कशफत दुजा भी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ये हर जगह गुनगुनाया जाता है, क्यों? इसलिए कि मेरे नबी को पुकारा था। जो नबी को पुकारा, जिस जुबान में पुकारा, मौला ने उसको शोहरत ताम अता कर दिया है और उसको नाम तमाम अता कर दिया है। मुल्ला जामी ने कहा था, तनम फरसूदा जहां पारा से हिजना या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवारा से इस्या या रसूल अल्लाह, चुम चुम मने मिस्कीन नादारी चुसूए मन गुजर आली मने मिस्कीन नादारी फिदाए नक्शे नादाए नक कुनम जा या रसूल अल्लाह। फारसी कलाम है, आपको समझ में ना आए फिर भी आप झूमते हैं, क्यों? इश्क की कोई बोली नहीं होती। मेरे अजीजों, पंजाबी कौन जानता है हम में से, लेकिन फिर भी आशिक़ रसूल की जुबान बोलती है तो हर कोई उसमें चहक जाता है और उसमें महक भी जाता है और झूम भी जाता है। पीर महर अली गोड़ल भी कहते हैं, मुख चंद बदल शाशानी है, माथे चमके लख नूरानी है, काली जुल्फ ते आंख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मदभरिया उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा सच अखा रब दी शान अखा उस शान तो शाना सब नबिया सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अकमल का मा अहसन का। कितने महर अली कितने तेरी सना गुस्ताख अखे कितनी जाड़ियां। इकबाल ने जब कहा था तो लोगों ने उसकी सूरत नहीं देखी, लेकिन जुमले याद कर लिए। इकबाल को किसी ने देखा नहीं, सूरत कैसी है, लेकिन पुकारा था इश्क में। हर गली में, हर कुचे में, हर दिल पर नक्श हो गया। क्या नक्श हो गया? या रसूल अल्लाह, उम्मत को वो कह गया कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम दे रहे हैं ये जहां चीज है क्या तेरे हैं। किसी जमाने में इश्क में उसी इकबाल ने पुकारा होगा, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपशामादा उसी नाम से है। दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। इकबाल ने कहा था, इश्क की बोली में कहा था, मैंने सारे आशिकों की बोली तुम्हें सुनाई है, लेकिन जब बरेली से उठती हुई आवाज आती है दिलों को छुमा देती है। बरेली का इमाम कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि जहां गुमान नफ्स जहां नहीं, यही धूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तेरे आगे यूं है दबे लजे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जाऊं फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं
نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. عاشق جو ہوتا ہے دنیا اسے خرید نہیں پاتی، وہ آخر سانس تک یہی کہتا رہتا ہے کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار ہے نہ نہیں. اور جب کتے اس زمانے میں بھونک رہے تھے، بریلی کا امام پکارا تھا، لیکن آس پاس کے دشمنان دین اور بدعقیدے چیخ رہے تھے نبی پاک کے علم کے بارے میں، ان کے غیب پر، ان کے حاضر و ناظر پر، ان کے نور و بشر پر. لیکن جہاں جہاں سے آوازیں آ رہی تھی، بریلی کا ایک ہی قلم اٹھ کر کے جواب دیتا رہا، اور ہر سنی گدا کو یہ نقش کر کے چلا گیا اے سنیوں، اس طرف باطل قوتوں کی طرف نہ دیکھنا، یہ چلے چھٹی عورت کی طرف دیکھ کر کے تم اپنے عقیدے نہ بگاڑنا. اگر کوئی رسول کو بڑا بھائی کہتا ہے، اگر رسول کو کوئی معاذ اللہ کم علم کہتا ہے، ادھر نہ دیکھنا. عشق کی بولی کیا کہتی ہے؟ یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. توجہ، زندگی کا مقصد سمجھ جاؤ. میں یہ ساری شعر و شاعری کرنے کے لیے نہیں بولا ہوں، آپ کو یہ مقصد سمجھ جانا چاہیے. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوائے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کبھی وقار میں. ہماری عزتوں پر آج جو سٹک آیا ہوا ہے، روک لگی ہوئی ہے، اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے. سوال بندے مومن کا بے زنی سے نہیں. آپ یہ مت سمجھے کہ مال کی کمی ہو گئی، اسباب کی کمی ہو گئی، ہمارے پاس سیاست کی کمی ہے، اقتدار کی کمی ہے، اس کی وجہ سے آج ہم کو فٹ بال بنا کر کے لوگ ادھر سے ادھر اچھال رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. بات در حقیقت یہ ہے جو مضبوط رشتہ صحابہ نے قائم رکھا تھا اس کی آج ضرورت ہے مسلمان. تم آج کمپرومائز والی زندگی گزارنے پر آ گئے. میں مانتا ہوں حضور کے نام پر جب بات کی جائے تو ہماری گردنیں کٹنے کو بھی تیار ہے، مجموع میں نعرہ بھی لگتا ہے. آپ سے کہ اگر میں پوچھوں تو ہر کوئی کہے گا ہم اپنی جان حضور پر نچھاور کرنے کو تیار ہے. ہر کوئی کہتا ہے. توجہ میرے عزیز و جان بہت بڑی چیز ہے، اخیر کی ہے، لیکن میں تو تمہیں بدلنے کی بات کر رہا ہوں. کیا میرے مصطفیٰ کے لیے کوئی گناہ نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا کوئی برائی نہیں چھوڑ سکتے؟ صبح سے شام تک ہمارے کانوں میں گانے کی دھن بھی بجتی رہتی اور ہم حضور کی بارگاہ میں جان نچھاور کرنے کی بات کرتے ہیں. ارے وہ قبول کر لیں بڑی بات ہے، ان پر جان دینے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے، کروڑوں میں ہے. یہ کوئی فخر ہمارے، آپ یہ مت سمجھ لینا کہ میں نے کمال کر دیا اتنا بول کر کے حضور کے قدموں پر نچھاور ہو جاؤں گا. ان پر نچھاور ہونے کے لیے تو بڑی بڑی طاقتیں بھی ہیں. ارے وہ صحابہ جن کی نیکیوں تک پوری امت نہیں پہنچ سکتی، وہ حضور پر نچھاور ہونے کو ہمیں وقت تیار ہے. لیکن آپ کے لیے بات یہ ہے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، یعنی تمہاری کہی ہوئی بات اور تمہارے کرنے والے عمل میں فرق نہیں ہونا چاہیے. جب ہم پکارتے ہیں اس نبی پاک کو تو ہمارے عمل بھی تو دکھانا چاہیے. چند دنوں پہلے کی بات ہے، ابھی 8 دن گزر گئے ہوں گے. ایک صاحب آئے، انہوں نے پوچھا ہم سے حالات بڑے خراب ہیں اور آٹو رکشہ چلا کر کیا داڑھی رکھنا ضروری ہے، کیا ٹوپی پہننا ضروری ہے؟ آج کے حالات کے اعتبار سے ہم کو بھی تھوڑا سا سیکولر ہو کر کے جینا چاہیے. میں نے ان سے کہا کہ آپ لکھ کر کے دے دو، یہ سب نکالنے کے بعد آپ کی زندگی 100 سال چلنے والی، کوئی گارنٹی ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہے. کہا جب مرنا ہی ہے تو حضور کی سنت پر کیوں نہ مر جائے؟ جب مرنا ہی ہے، موت تو آنی ہے، گھر بیٹھو تو بھی آئے گی، باہر نکلو تو بھی آئے گی.
لیکن اتنی بات ہے کہ تم چھیڑخانی تو نہیں کر رہے ہو۔ میرے عزیزو آج یہ ایسی باتیں کیسے آ گئی کہ تم اپنی چیزیں چھپا چھپا کر گھومنے لگتے ہیں کہ نہیں ہم کو داڑھی رکھیں گے تو لوگ کہیں آتنکوادی نہ کہتے ہیں، کہیں ہم کو ٹیررسٹ نہ کہتے ہیں، دہشت گرد نہ کہیں، ٹوپی پہنیں گے تو لوگ ایسی نظروں سے نہ دیکھیں گے۔ داڑھی تو سکھوں کی بھی ہوتی ہے، کبھی نہیں کاٹتے، ان کو کون بول رہا ہے اس کا کچھ فرق نہیں پڑتا، نہ ان کی پگڑیاں اترتی ہیں چاہے وہ پی ایم کے پد پر بھی پہنچ جائے۔ اپنی آئیڈینٹی کی حفاظت کرنا سیکھو، اگر تم نے نہیں کیا تو پھر یہ سب چیزیں تم سے چھین لی جائیں گی۔ ہماری پہچان اور ہماری شناخت ہر زمانے میں یہی تھی کہ انگریز آج سے 100 سال پہلے جو بات کرتا تھا ہم لوگوں کو دیکھ کر، اقبال نے اس کو اشعار میں یوں کہا ہے، انگریز یہ کہتے تھے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ انگریز یہ کہتا تھا یہ فاقے میں رہتا ہے مسلمان، کھانا پینا نہیں ہے اس کے پاس، لیکن موت سے گھبراتا ہی نہیں، ڈرتا ہی نہیں۔ ہمارا لقب تھا کفن بردوش، ہمارے لمبے لمبے امامے ہوتے یہ سوچ کر کے کہ جہاں مریں گے وہیں پہن کر سو بھی جائیں گے۔ موت ہمارے لیے کوئی حادثہ نہیں، موت ان کے لیے بھیانک حادثہ ہوگا جن کے مرنے کے بعد جلنا ہے جلنا ہے جلنا ہے۔ ہمارے لیے موت حادثہ نہیں، ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں ادھر آنکھیں بند ہوگی ادھر زیارت مصطفیٰ۔ ہاں قبر میں بھی پہنچتے ہیں تو ہم یہ ڈر کر کے نہ جائیں، بلکہ عاشق رسول نے یہ کہا ہے قبر کی تاریک وادی میں منکر نکیر بھی جب جھنجھوڑ کر کے اٹھا رہے ہوتے ہیں، جو حضور کے عشق میں محبت میں دنیا سے گیا ہے وہ نکیرین کو بھی پکڑ کر کے کہے گا اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ہمارا تو آخرت کا تصور بھی سنہرا ہے، ہمارا آخرت کا تصور بھی روشن ہے۔ آپ میں سے کسی کا عقیدہ تو نہیں ہے کہ مرنے کے بعد پھر پنیہ جنم ہوگا، کتا پیدا ہوگا، بلی پیدا ہوگا، چوہا پیدا ہوگا۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ نہیں، ہم چوہے نہیں بنیں گے، کتے بھی نہیں بنیں گے، بلی بھی نہیں بنیں گے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ ہم مریں گے اور پھر اٹھیں گے اسی دن جس دن اپنے نبی کو دولہا کی شکل میں دیکھیں گے، اور وہ دن ہوگا قیامت کا جب ہر کوئی وہاں حاضر ہوگا، انسانی شکل میں آئے گا، اور اس منظر کو حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا ہے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اور آخرت کا تصور بھی روشن ہے، قبر کا تصور بھی روشن ہے، تو پھر خوف کس بات کا ہے، ڈر کس بات کا ہے؟ مرنے کا، اس سے زیادہ ڈر کس بات کا ہوتا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی سزا کیا ہے؟ موت۔ اس سے بڑی سزا کیا ہے؟ پھانسی کی سزا، موت کی سزا۔ میرے عزیزوں میں آپ سے یہ کہتا ہوں یہ ڈر ڈر کر کے جینا اس قوم کو زیب دیتا ہے جو چور قوم ہو، جو مجرم قوم ہو۔ تمہارا خدا سچا ہے، تمہارا دین سچا ہے، تمہارا نبی سچا ہے، تمہاری کتاب قرآن سچا ہے، جس کا خدا سچا، رسول سچا، دین سچا، کتاب سچی، پھر اس قوم کو سر جھکا کر نہیں سر اٹھا کر جینا۔ میں مجرم قوم سے وابستہ نہیں ہوں، زیادہ سے زیادہ طاغوتی طاقتیں اگر پکڑتی ہیں تو کیا کریں گے؟ آپ کو اگر ایسا لگتا ہے ہمارے اسلاف کو قید و بند کی صحبتوں میں ڈالا گیا ہے، جیل کی سلاخوں میں، اور ان کو وہاں پر تا حیات قید کر دیا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ذلیل ہو گئے۔ میرے عزیزوں کبھی کسی باطل قوت کے ہاتھ میں اگر لگ بھی گئے ہم تو کبھی یہ مت سمجھنا کہ ہم ذلت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو وقت کے بادشاہوں نے 300 کوڑے مارے تھے، دونوں ہاتھ کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے مارتے تھے۔ جس محدث کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں اس محدث کو ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے جاتے رہے، تو کیا ان کی وہ ذلت ہے؟ کیا وہ ذلیل ہو گئے؟ نہیں میرے عزیزوں، ایک بار زنجیروں پر ہاتھ بندھے ہوئے کوڑے جلاد مار رہا تھا، ان کی تہبند کھل رہی تھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، سطر کھل جائے گا، آپ کو رونا آ گیا، جلاد تو کوڑے چلا رہا تھا،
اسی اسنا میں غیب سے 2 ہاتھ آئے اور ان کی تہبند کو کس کے باندھا. باندھنے والا نظر نہیں آیا. کس نے باندھا؟ جب تہبند کس کے بندھ گئی تو جلاد دیکھ کر خاموش ہو گیا. کہا ابھی تو احمد بن حنبل رو رہے تھے آنکھوں سے آنسو اور اب تم ہنسنے لگ گئے اور تمہاری تہبند تو نیچے اتر گئی تھی, یہ کیسے ٹائٹ ہو گئی؟ احمد بن حنبل امام المحدثین کہتے ہیں جلاد تو اپنا کام جاری رکھے, تو جو کوڑے لگا رہا ہے جاری رکھ. کہا تو جو دیکھ نہیں سکتا وہ میں نے دیکھ لیا, جس کے لیے کوڑے کھا رہا تھا اس کی مدد آ گئی. ہاں ایک بات یاد رکھو, دنیا کا ظلم جتنا بھی بڑھ جائے لیکن میرے مصطفیٰ کی عنایت ساتھ میں ہو سب درد ہلکا لگتا ہے. آپ کو یہ بات میں بتاؤں, بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر سلایا گیا تھا ایسے کہ ان کی پیٹھ کا گوشت گل گیا تھا, ریڑھ کی ہڈی دکھتی تھی. لیکن کیا ان کو دنیا نے خرید لیا, مکہ والوں نے خرید لیا. 4-5 سال یہ تکلیف کے گزرے, اس کے بعد ان کی آزادی کے بعد وہ مدینہ طیبہ چلے گئے اور پھر اس کے بعد 6 سال کے بعد میرے آقا واپس مدینے سے مکہ فتح کر کے تشریف لائے تھے. آپ کو پتا ہے 10,000 صحابہ کی فوج ہے میرے آقا کے ساتھ. اس وقت حرم کعبہ میں پہلی اذان دینے کے لیے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر چڑھایا تاکہ دنیا یہ دیکھے جو نبی کی محبت میں کوڑے کھایا ہے, آگ پر سویا ہے, آج خانہ کعبہ بھی اس کے تلووں کے نیچے ہے, وہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو تکلیفیں اٹھایا اسے ایسے ہی نہیں چھوڑا جاتا. عزیزان گرامی وقال, یہ خوف میں تمہارے دلوں سے نکال کر تمہیں پابند بنانا چاہتا ہوں. یہ نہیں, بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے, بہت ساری جگہوں پر ہماری تقریر کے لیے پرمیشن کے بڑے مسئلے, کئی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ان کو یہ لگتا ہے بھڑکاؤ بھاشن کرتے ہیں. بھڑکاؤ بھاشن کس لیے؟ ہم نے کچھ حضرات نے ان سے پوچھا کیا چیزیں ایسی لگتی ہیں آپ؟ کہا کہ نہیں, بہت سارے لوگ ایگریسو ہو جاتے ہیں. میاں میں نے اپنی تقریر میں کبھی کسی کو تلوار اٹھانے, چاقو اٹھانے, چھری اٹھانے, بندوق گولی باری سب کرنے کو کبھی نہیں کہا, کبھی نہیں کہا. کہا پھر آپ کو کیسے لگتا ہے بھڑکاؤ؟ میں نے ان سے کہا فرق صرف اتنا ہے, آپ کو ایسا بھڑکاؤ لگتا ہے بلکہ میں جذباتی آدمی ہوں. بس میں اس ڈور کو جوڑنا چاہتا ہوں جو ڈور 1400 سال سے مصطفیٰ کریم سے چلی تھی. میں اپنی ہر تقریر میں, میری تقریر کا خلاصہ یہ ہوتا ہے جو ادھر ادھر بھٹک گئے ہوں ان کو یہ میں پیغام دے کر کے ان کے دلوں میں رچا بسا کر کے جاؤ, اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بدلا دو گستاخ نبی کو, غیرت سنی زندہ ہے, ان پر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور بس یہی ہمارا پیغام. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. میرے عزیزوں, اب میں اختتام پر آتا ہوں اور میری بیماری بھی ختم ہے. بس پیغام کو پہنچانا تھا, وہ ہم نے پہنچا دیا. آخری بات یہ ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری میں جو ایک لمبی زندگی ملنی ہے اس کو تم دنیا کی چھوٹی چھوٹی عیاشیوں پر قربان کبھی مت کرنا. تھوڑے دنوں کی عیش پرستی کے لیے لوگ لمبی زندگی کو قربان کر لیتے ہیں. آج نوجوانوں کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی ابھی جوانی آئی, ہمیں تھوڑا فیشن کرنے دیں, ہماری اپنی لائف ہے, ہمیں انجوائے کرنے دیں, ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی. میرے عزیزوں, تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر کے دیکھو, مدینہ طیبہ میں وہ حضرت حنظلہ جن کی آج شادی ہوئی, رات کو جنگ کا بگل بج گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں جا رہے تھے, آواز کانوں میں پڑ گئی آج کے دولہا کی, اور اپنی بیوی کو بستر پر چھوڑ دیا, الوداع کہا اور جنگ میں شریک ہو گئے اور شہید بھی ہو گئے جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا. عبداللہ اسود ایک صحابی ہیں جو شادی کا سامان خریدنے کے لیے گئے تھے, حضور نے ان کو پیسے دیے تھے. اچانک بازار میں آواز آئی
کہ کفار و مشرکین کی طرف سے مدینے پر حملہ ہے، صحابہ رسول اللہ کے ساتھ جا رہے ہیں. یہ صحابی جو شادی کا سامان خریدنے گئے تھے وہ جنگ کا سامان خریدنے لگے. جتنے پیسے تھے سب کا انہوں نے ڈھال خریدا، تلوار خریدی، زرہ خریدی، لوہے کے کپڑے خرید لیے اور پھر جنگ میں آ گئے. آپ کو پتا ہے وہ اتنی بہادری کے ساتھ لڑ رہے، جس کی شادی ہونا ہے 2 دن بعد وہ میدان جنگ میں آیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے صحابہ سے پوچھنے لگے یہ کون ہے، نیا نیا دکھتا ہے، تم پہچانتے ہو اس کو؟ صحابہ نے غور سے ان کو آگے پیچھے سے دیکھا. وہ اتنے غریب صحابی تھے، ان کے پاس ایک چاقو بھی کبھی نہیں ہوتی تھی، ہتھیار نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. آج پورے ہتھیار سے لیس ہیں. صحابہ کہتے ہم تو نہیں پہچان رہے، یہ کوئی اجنبی آیا ہے باہر سے، ہم نے شریک ہوا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے صحابہ تم نہیں پہچان رہے، اس کی کالی ٹہنیوں سے میں پہچان رہا ہوں، وہ عبداللہ اسود ہے. آج میں نے اس کو شادی کے لیے پیسے دیے تھے، انہوں نے شادی کے سامان کی بجائے سامان جنگ خرید لیا اور شریک ہو گئے. اور پورے جنگ کے گھمسان گر جانے کے بعد اس عبداللہ اسود کی گردن کو بھی شہید کیا گیا تھا. وہ شہید ہو گئے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر کے میدان میں آئے اور ان کے سر کو اپنی گود پہ رکھا اور ان کے چہرے سے پوری مٹی کو، گرد و غبار کو صاف کیا اپنے ہاتھوں سے، اور قرآن کی آیت پڑھی تھی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. یہ انہی لوگوں کے لیے آیت آئی ہے، مومنین میں سے کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا. عزیزان گرامی اوقات، اگر کوئی یہ کہتا ہے بھی ہماری جوانی ہے، جوانی ہی تو کام کی ہے، کل جوانی میں عبادت، پھر بڑھاپا کس نے دیکھا ہے؟ اور جوان کی 2 رکعت بوڑھے کی 100 رکعت سے افضل ہے. اس لیے جو نفس امارہ سے لڑ کر کے آتا ہے، ہزاروں خواہشات کو ترک کر کے آتا ہے، اور انقلاب جو ہے جوانوں سے آتا ہے. اور ایک جوان بھی کھڑا ہو گیا تو میرے عزیزوں انقلاب آئے. اب آپ سوچتے ہوں گے بار بار یہ کھڑے ہونے کی بات کیا ہے؟ کھڑے تو ہو جائیں گے. کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہتھیار لے کر کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے میاں یہ ساری طاقتیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ تلوار، بندوق، بارود، جس سے لوگوں کو آج ڈر لگتا ہے، میں اس کا قائل نہیں ہوں آپ کے لیے. میں یہ کہہ رہا ہوں عشق رسول کی دولت ایسی ہے کہ اگر تم اس میں سما گئے تو تمہارا چلنا پھرنا بھی لوگوں کے لیے، بعض لوگوں کے لیے مشکل بن جائے گا. ہم نے دیکھا ہے 4 سال پہلے ویل چیئر پر بیٹھ کر آتا ایک خادم حسین، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا اور یورپ کی دھرتی کو بھی ہلتے ہوئے دیکھا. پیروں سے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. خادم حسین اللہ ان کی تربت پر کروڑوں رحمت نازل فرما. اور ہر جگہ سے لوگوں میں خوف، دہشت کس بات کی؟ ارے ایک معذور عالم کیا کر لے گا؟ اس دن ہمیں یہ فلسفہ سمجھ میں آیا. دنیا کو پتا ہے طاقت و قوت فوج اور تخت و تاج کا نام نہیں ہے، طاقت و قوت چھپے ہوئے عشق مصطفیٰ کا نام. اگر معذور کے سینے میں بھی آ جائے تو وہ انقلاب لا سکتا ہے. میں آپ کے لیے اس بات کی آپ کو ضمانت دیتا ہوں، کوئی تمہارے ساتھ ہو یا نہ ہو تمہاری آواز کو اللہ پہنچائے گا. بس وفاداری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص بن جاؤ، سچے ہو جاؤ. پھر دیکھنا آج سے 2 سال پہلے ایک مسجد ہی سے میں نے آواز دی تھی ایک پاکھنڈی کو. آپ کو یاد ہے مسجد میں زیادہ لوگ نہیں تھے لیکن وہ ہمارے جذبات تھے. حضور پاک کے خلاف سن کر کے نیندیں اڑ گئی تھی، ویسے ہر مومن کے لیے ہونا تھی. اور آپ کی بھی کیفیت وہی نہیں ہوگی. کتا اس قدر پھونک رہا ہے، آزاد ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کرتا. تو دل جب بے قرار ہوتا ہے تو اس طرح کے جملے نکلتے ہیں کہ یہ لوگ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے. اس لیے ڈیبیٹ کرنا، مناظرہ کرنا، مکالمہ کرنا نہیں. آؤ حضور پاک کے غلاموں کی طاقت کسی میدان میں دکھا دی جائے. مجھے ہرگز اپنی ذات پر کبھی وہ یقین نہیں ہے کہ میں کسی آگ میں کود جاؤں اور میں بہت بڑا آدمی ہوں اور بچ جاؤں. نہیں، کبھی ہم نے اس طرح سوچا ہی نہیں، بلکہ ہمیشہ یہ سوچا میں اپنی ذات کے لیے نہیں، جس کی ذات کے لیے اعلان کر رہا ہوں اس کا محافظ، اس کی ناموس کا محافظ اللہ رب العزت ہے. اللہ رب العزت ہے. اور ہماری اس آواز کو جو ایک مسجد سے نکلی پوری دنیا میں اللہ رب العزت نے پہنچایا.
پھر ہمیں یقین ہوا لوگ یہ جو کہتے ہیں کہاں ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، یہ سب بہانے ہیں. حضور کی محبت میں تنہا پکارو گے پہاڑوں پر بیٹھ کر کے بھی مولا قدیر و جبار پوری کائنات میں پھیلائے. بس شرط یہ ہے کہ تم مخلص تو بن جاؤ حضور کے لیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے. اور پھر یہ بھی میں بتا دوں نوجوانوں، عزت اس بات کا نام نہیں ہے کہ تم ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے چکروں میں ان کے فین بنے پھرتے ہو اور سوچتے ہو کہ ہمارا نام ان کے ساتھ جڑ جائے، ان کے ساتھ ایک فوٹو آ جائے، ہماری عزت بڑھ جائے. کبھی نہیں. وہ عزت کیا ہے جس پر چہرے پر جھریاں پڑ جائیں تو سائڈ لگا دیا جائے. پھر نیا ہیرو ڈھونڈتی ہے دنیا، جس کی عمر ہو گئی اس کو سائڈ میں لگا دیا گیا. اس کی عزت نہیں، اس کے غازے کی عزت ہے. پاؤڈر میک اپ لالی کی عزت ہے. جوانی ختم ہو گئی، عزت ختم ہو گئی. نیتاؤں کو بھی دیکھا 40 سال پتہ نہیں کس کی دھوتی اٹھاتے گھومتے رہے، اور اس کے بعد جب بڑھاپا آ گیا تو ان کو بٹھا دیا گیا ریٹائرمنٹ میں. اب ان کی عزت نہیں ہے. لیکن ہم نے غلامان مصطفیٰ کو دیکھا. میرے نبی کا غلام جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی جاتی ہے. یہاں بڑھاپے میں عزت کی کمی نہیں ہے. 75 سال کی عمر تھی حضور تاج الشریعہ. ان کو دیکھی ہوئی آنکھیں یہاں موجود ہوں گی، لیکن اگر کسی مجمع میں آ جائے تو لوگ چاند دیکھنا بھی بھول جائیں. آپ کو میں بتاؤں، آپ تو آپ ہیں. عرب کی سرزمین پر ایک بہت بڑے داعی کبیر ہیں امارات میں رہنے والے. انہوں نے ایک رات عرب کے سارے علماء کی دعوت کی تھی ابو ظبی میں اپنے گھر پر. وہ بڑے سادات میں سے ہیں، سید زادے ہیں. انہوں نے دعوت کی تھی، تقریباً اس میں 60 مشائخ آنے والے تھے. لیکن جانتے ہو جو صاحب خانہ عالم کبیر ہیں، انہوں نے جو رکا لکھا تھا دعوت نامہ، جس کو بھی لکھا تھا وہ یہ دعوت دے کر کے لکھا تھا کہ آج میرے گھر میں دعوت ہے، آپ تشریف لائیں. سبب یہ ہے کہ چاند کا ایک ٹکڑا میرے گھر آنے والا ہے. حضور تاج الشریعہ کو انہوں نے دعوت دی تھی مہمان خصوصی کی حیثیت سے، اور سارے عرب علماء کو یہ کہہ کر بلایا تھا میرے گھر آج چاند کا ایک ٹکڑا آنے والا ہے. عزیزان گرامی وقار، وہ جو حسن ہم نے دیکھا وہ پاؤڈر لالی میک اپ کا نہیں، وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے چھن کر آیا. اس میں بڑھاپے میں عزت جاتی نہیں ہے. جو عالم جتنا بوڑھا ہوتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے. اس لیے سب سمجھ میں آ گئی بات، عزت کہاں ہے؟ نبی پاک کے قدموں میں. پھر اعلیٰ حضرت کی بات سن لو، وہ سچ کہتے تھے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا انہیں جانا، انہیں مانا. میں رکھا خیر سے کہا للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا. میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے مبدا ہے، اور آخرت بھی انہی کے لیے شان کے ساتھ ہے. اس لیے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو ہماری زندگی ان کے بغیر کچھ ہے. ہماری عزت، ہماری آبرو، ہماری زندگی حضور کے نام سے وابستہ ہے. اگر وہ نام نکل گیا تو نہ ہماری اذان ہے نہ ہماری نماز. اذان میں حضور کا نام نکال دو تو اذان کمپلیٹ ہے، نماز میں حضور کا نام نکال دو تو کمپلیٹ ہے. میرے عزیز، ہماری شادیاں حضور کے خطبے پر کمپلیٹ، ہماری ہر تقریب حضور کے خطبے پر درود پر کمپلیٹ. بلکہ جب ہم مرتے ہیں تو ہماری آنکھیں بھی بند کرتا ہے کوئی مومن تو یہ کہہ کر بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. ہم جب پیدا ہوئے تھے تو کانوں میں اذان دی گئی تھی، اللہ اکبر بھی اذان میں الفاظ ہیں، اور اشہد ان محمدن حضور کا نام کانوں میں بچپن سے سنایا گیا. اور جنازے کی نماز بھی ہوگی. یہ ہماری زندگی گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، لیکن بیچ میں ہے. جہاں سے بھی جاؤ گے وہ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مخر مخر. جو وہاں سے ہو یہی آپ کے ہو، جو یہاں نہیں تو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. ہم نے دیکھا ہے جو حضور کو چھوڑا
वो दर दर का कुत्ता बन करके ले गया। लखनऊ का वो रातुजी कुत्ता याद होगा जिसने नाम बदल लिया था, धर्म बदल लिया था, हुजूर के चरित्र पर एक किताब लिख डाली थी और पंडितों की चाटते हुए उसकी जूतियां उठाते हुए 6 महीने भगवादारी कपड़े ओढ़ करके घूमता रहा। और उसके बाद उन्होंने लात मारकर ऐसा निकाला, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, न इधर का रहा न उधर का रहा। इसीलिए आला हज़रत ने 100 साल पहले कहा था, या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही हार फिरते हैं। इज्जत अगर चाहते हो दुनिया में और मकाम चाहते हो अगर दुनिया में और अपना नाम हमेशा बाकी देखना चाहते हो तो जाते जाते ऐ सुनियो तुम्हें ये कहना होगा सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो वाला, कुछ नहीं जिसके आगे सभी मशाले शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, जिसके तलवों का धुवन है आगे है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार और ताजदारों का आका। हम सदों को मुस्ता दीजिए कि है रज़ा बेकसों का सहारा। और आखिर में ये कहना चाहता हूँ, इज्जत कौन देता है, कौन देता है,